دوسرے سپارے کا مختصر خلاصہ آیت نمبر 144 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی اور مرکزیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیت اللہ سے کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کر مسلمانوں کو یہ ایک الگ پہچان اور مرکزیت عطا کی گئی۔ یہ حکم اطاعت کا امتحان تھا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 143 کے اندر وسطی امت کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو امت وسط قرار دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو زندگی کے ہر معاملے میں افراط اور تفریط سے بچ کر میانہ روی اور اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ امت وسط قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 152 میں ذکر اور شکر کی تاکید فرمائی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور نعمتوں پر ناشکری کے بجائے شکر گزاری کا رستہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھے، ہم اللہ کو یاد نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جب تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہل کرے، نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ پہلا قدم ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت کے اندر یہ بتایا گا کہ شکر ادا کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ اور سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، وہ نماز ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کو یاد کرنا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین عبادات ہے۔ جب بات آئے مال کی تو اللہ کو یاد کرنا زکوٰۃ، یہ تیسری عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 155 اور 56 کے اندر آزمائش میں ثابت قدمی فرمایا، یہ واضح کیا گیا کہ زندگی میں خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے آزمائش آئے گی ہر انسان پہ۔ جب نبیوں کے اوپر یہ مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ نے بھوک نبیوں کے اوپر بھی بھیجی تاکہ پتہ چلے کہ امت کو سکھایا جائے کہ بھوک میں کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر بھی مال اور جان کے جو ہے وہ آزمائش بھیجی تاکہ امت کو سکھایا جا سکے، لوگوں کو سکھایا جا سکے کہ ان صورتحال میں عمل آپ کا کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے نبیوں کے ذریعے یہ سکھایا۔ تو جب بھی اس قسم کا کوئی چیز آپ کی زندگی میں آ جائے، خوف آئے، مال بھوک آئے، جان کے نقصان میں سے آزمائش آئے، تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کیے گئے فیصلے ہیں اس پہ خوش رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھنے والوں کے لیے، صابرین کے لیے خوشخبری ہے، وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 173 میں حلال اور طیب رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف حلال کھانا کافی نہیں ہے، بلکہ طیب اور پاکیزہ اور ستھرا بھی ہونا چاہیے۔ بکرا ذبح کر کے آپ نے کھا لیا، وہ حلال ہو گیا، لیکن طیب ہے بکرا؟ طیب کا کیا ہے؟ جو پیسے سے آپ نے گوشت خریدا وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ اپنی محنت کا یا کسی کے پیسوں سے آپ کھا رہے ہیں؟ کسی کا مال ہڑپ کر کے وہ کھا رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے جیب سے اپنی حلال کی محنت سے کھا رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں طیب۔ ہم لوگ حلال کھا لیتے ہیں لیکن طیب نہیں کھاتے۔ کیا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ وہی مسئلے مسائل پریشانی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مال جو ہے وہ طیب نہیں ہوتا، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم مال حاصل نہیں کرتے۔ وصول رزق کی عبادت ہے، بتائے گئے اللہ کے طریقے کے مطابق اگر اس کو کمایا جائے، اس کو حاصل کیا جائے۔ اگر اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مخالفت میں کوئی بندہ جاتا ہے تو یاد رکھے وہ اس کا خریدا ہوا حلال گوشت بھی آپ کے لیے خبیث ہے، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ صاف ستھرا رزق ہونا چاہیے۔ حرام اشیاء، مردار خون، سور کا گوشت وغیرہ کی واضح طور پہ نشاندہی کی گئی۔ صرف حرام یہ نہیں ہے کہ مردہ گوشت حرام ہے، سور کو حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا بھی حرام ہے، کسی کے 1 فٹ اگر زمین ناجائز کھائی یہ بھی حرام ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے اس کے اوپر کاشت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کا بارے 178 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قصاص اور انصاف کا قانون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں امن کے لیے جان کے بدلے جان کا قانون قصاص بیان کیا گیا تاکہ انسانی زندگی کی حرمت برقرار رہے، مگر ساتھ ہی معاف کرنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، کوئی قتل کر دے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن فرمایا معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کوئی آپ کو ساتھ برا سلوک کرے، آپ اس کے ساتھ اتنا ہی کر سکتے ہیں، ایک تھپڑ لگا، تھپڑ کی بدلے میں تھپڑ ہی مار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وصیت کا حکم دیا گیا 180 آیت میں۔
مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنا مال اپنی اولاد کے بتا دے کہ یہ مال میرے فلاں فلاں اولاد کے لیے، نہ تو وہ ایک اولاد کو دے سکتا ہے، نہ وہ مدرسے مسجد کو دے سکتا ہے کہ وہ مسجد کو دے گیا، مدرسے کو مال دے گیا، جس کا حق بنتا ہے پہلے اس کو دے، اس کے بعد اللہ کا، اگر بچ گیا آپ کے پاس اپنا حصہ ہے تو وہ اللہ کے رستے میں آپ دیں، کسی کا مال آپ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ بچے پاس ساری زندگی کرائے پہ پھرتے رہے اور والد صاحب جگہ جو ہے وہ مسجد کو دے جائیں، یہ چیز مناسب نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 183 میں روزے کی فرضیت، رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ انسان کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور خود ضبطی پیدا ہو۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ صرف ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، پیٹ کے علاوہ ہمارا ہاتھ بھی ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیں اگر منہ سے جھوٹ بولنا، گالم گلوچ بند نہیں کیا تو پیٹ کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اگر آنکھیں غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں تو روزہ قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان تکلیف سے محفوظ نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ ہاتھ، جسم، آنکھ کا ساتھ اپنا یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقصد کیا ہے اس روزے کا، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کر سکتے ہو سارے کام، کھا پی سکتے ہو لیکن رک جاؤ اللہ کی خاطر۔ اسی طرح زبان سے گالی نکل سکتی ہے، رک جاؤ اللہ کی خاطر۔ ہاتھ آپ کا اٹھ سکتا ہے لیکن رک جاؤ اللہ کی خاطر۔ زبان آپ کی جھوٹ بول سکتی ہے لیکن مت بولو اللہ کی خاطر۔ فرمایا یہ اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت، روزوں کے احکامات، جیسے روزے کا ذکر کیا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اور قبولیت کا ذکر، روزوں کے احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی یعنی قربت کا یقین دلایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے رب کی بات مانے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مانے گا جب آپ اللہ کی مانیں گے۔ اس کے بعد اگلے آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے آداب کے بارے میں 197 196 میں، کہ حج کے مہینے احرام کی حالت میں پابندیاں، وہاں لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 208 میں اسلام میں داخلے کا، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ اللہ کی باتیں مان لی کچھ چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی اچھا نیک کام کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورے داخل ہو جاؤ، یا شیطان کے رستے پہ آ جاؤ یا رب کے رستے پہ آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے تھوڑا شیطان کو بھی خوش رکھنا ہے تھوڑا رب کو بھی خوش رکھنا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اس طرح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقابلے میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، جب اللہ کے مقابلے میں کوئی اور ہستی بھی آ جائے تو اس کو بولتے ہیں شرک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ 220 کے اندر یتیموں کی اصلاح کے بارے میں، یتیموں کے مال اور ان کے معاملات کو بہترین بنانے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو اور ان کی پرورش کرو جب تک کہ وہ اپنی مکمل یعنی کہ عقل کی حالت میں نہیں پہنچ جاتے، شعور کی حالت میں نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک ان کے مال کی بھی حفاظت کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 221 میں نکاح اور خاندانی زندگی کے بارے میں بیان کیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے، پاکیزہ خاندانی زندگی کے اصول بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے بہتر ہے کہ ایک غلام لونڈی سے شادی کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے اگر وہ مومن ہے۔ اگر کوئی کم درجے کی عورت مل رہی ہے، وہ اللہ کو ماننے والی ہے، اس سے وہ بہتر ہے زیادہ، بجائے کہ آپ کسی پڑھے لکھے کسی مشرک سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان ہے وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، آپ کے خاندان کی خیر کا باعث نہیں بن سکتا، وہ آپ کو جہنم میں ضرور لے کے جائے گا۔ دوسرے سپارے کا جو خلاصہ، اس کے آخری دو چیزیں خلاصے کے اندر بیان کی گئی کہ حکم نیکی تب ہی حاصل ہوگی جب تک انسان اپنی وہ ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محض فالتو چیزیں دینا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں بہترین چیز خرچ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک اللہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دے، خرچ کر دے۔ اس کے بعد دودھ کو پلانے کے احکامات ہیں آیت نمبر 223 میں۔ مفسرین اس نقطے کو بہت اہمیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بچے کو یعنی کہ 2 سال تک دودھ پلانے اور باپ کو ان کے نان نفع کا ذمہ دار ٹھہرانے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جب ماں بچے کو دودھ پلائے گی، بچے کو دودھ چاہے ماں پلائے یا کوئی باہر سے عورت پلائے،
دونوں صورتوں میں ماں کا بہترین کھانا، اس کی غذا، اس کا کپڑا، ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ باپ چاہے ماں کو دے، اگر ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا کہ پھر اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہے، اور پھر جو دودھ پلانے والی ہے اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام باپ کے ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ 2 سال اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، 2 سال اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے کہ یہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے جو والدین کے ذمہ ہے، اور سب سے پہلے والد کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دوسرے سپارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے سپارے، تیسرے سپارے کا مختصر خلاصہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔